ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، صدق اللہ العلی العظیم۔ 15واں سپارہ سورہ کہف، آیت نمبر 61۔ آج داتا صاحب داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو میں داتا صاحب کی شان میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور 470 ہجری میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے 5 سال پہلے داتا صاحب اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف فرما گئے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا علی ہجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ دیکھیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اس میں حضرت حضور غوث پاک کی شان کی کمی نہیں بتائی جا رہی۔ حضور غوث پاک تو غوث اعظم ہے، حضور غوث پاک کی اپنی شان ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ داتا صاحب کی شان بھی بیان فرما رہے ہیں۔ داتا صاحب وہ ہستی ہیں، داتا صاحب کے مرشد ہیں شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے غزنی سے داتا صاحب سے فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا۔ داتا صاحب نے عرض کیا کہ وہاں پر شیخ حسن ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہاں تبلیغ کرے، لیکن ان کے مرشد نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ہندوستان جائیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شہر میں نا شہر کے دروازے ہوتے تھے، اور جب صبح ہوتا تھا تو دروازہ کھلتا تھا، رات ہوتے تھے اور دروازے بند ہو جاتے تھے۔ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو شہر کا دروازہ رات کی وجہ سے بند تھا۔ جب صبح دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، تو داتا صاحب نے کسی سے پوچھا کس کا جنازہ ہے، تو بتایا کہ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو داتا صاحب سمجھ گئے کہ ایک بزرگ کے پردہ فرمانے کے وقت ان کے مرشد نے فوراً حکم دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ داتا صاحب کے مرشد کا نام شیخ ابو الفضل ہے۔ وہ مرید ہیں شیخ حسلی کے، اور شیخ حسلی مرید ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے، اور حضرت جنید بغدادی مرید ہیں شیخ سری سختی کے، اور شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت سیدنا داؤد طائی کے، اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت حبیب عجمی کے، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مرید مولا کائنات کے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیض و برکت ملا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کامل بزرگ تھے کہ جن کی دربار میں بڑے بڑے اللہ کے پیارے حاضری دیتے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اکثر داتا صاحب کے دربار میں جایا کرتے تھے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے دربار میں آ کر وہاں چلہ فرماتے تھے، اور 40 دن کا چلہ ہوتا تھا ان کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہستی ہیں، اور داتا صاحب کے مزار پر یہ ان کا وہ شعر لکھا ہوا بھی ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں ہی، کاملانہ رہنما۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا کر وہاں حاضری دیتے ہوں، ان کی دربار سے فیض و برکات لیتے ہوں،
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوں، وہ دربار کوئی عام دربار تو نہیں ہوتا ہوگا. تو اللہ والوں کے دربار میں جانا اللہ والوں کی سنت ہے. اب میں آپ کو اللہ والوں کے دربار میں جانا، اللہ والوں کو تلاش کرنا، یہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی تلاش. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا حضرت خضر کے متعلق، کہ میں صرف اختصار کے ساتھ یہ واقعہ پیش کرتا ہوں. سورہ کہف میں ہے، 15واں سپارہ، آیت نمبر 60 ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ سے عرض کیا. اللہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر کے دو پانی جمع ہوں گے، وہاں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ملیں گے. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ ولی ہیں. اکثر علماء اور فقہا کا کہنا ہے کہ وہ ولی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. نبوت پہ کچھ اعتراض ہے، بعض کا کہنا ہے بعض کا نہیں ہے، لیکن اکثر کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ولی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خضر کی تلاش کے لیے نکل رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو تلاش کرنا نبیوں کی سنت ہے، قرآن پاک سے پتہ چلا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے ایک خاص خادم، ان کا نام تھا یوشع ابن نون، وہ خاص خادم تھے، وہ ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، مچھلی بنائی، مچھلی کو مسالہ وسالہ لگا کے راستے میں کھانے کے لیے، اور وہ نکلے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ نکلے، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. یہ 15واں سپارہ ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 60. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں تک نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں، اور وہاں پر ان کو بتایا تھا کہ جہاں دو پانی جمع ہوں گے مجمع البحرین، وہاں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ملیں گے. اختصار کے ساتھ میں واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر میں آیت کریمہ بھی قرآن پاک سے بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ نکلے، پورا دن گزر گیا. جب کھانے کا ٹائم ہوا تو وہ مچھلی اٹھائی، مچھلی کھائی اور پھر چل دیے. سارا دن گزر گیا. جب دوسرا دن آیا تو انہوں نے بھوک کی حاجت ہوئی، بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھانا نکالو. تو ان کے وہ جو خادم تھے حضرت یوشع ابن نون، انہوں نے کہا کہ وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ راستے میں جو ہے وہ ہم جہاں آرام کیا تھا وہاں پر وہ مچھلی جو ہے زنبیل سے زندہ ہو کر نکل گئی. مچھلی پکایا ہے. اب آپ بتائیں زندہ مچھلی کو تو نہیں پکاتے نا، مچھلی کو کاٹ کے پکایا، آدھا کھایا، آدھی مچھلی ہے، یعنی مچھلی ہے. وہ حضرت یوشع ابن نون نے کہا کہ جہاں آرام فرمایا تھا نا وہاں تو میں عجیب بات ہے، میں تو خود حیران میں ہوں کہ وہ اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی ہے نا، جو مجمع البحرین ہے، وہی مجمع البحرین ہے، وہاں واپس چلو، وہیں حضرت خضر ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے، سبحان اللہ، جہاں موت کو زندگی مل گئی ہے وہیں اللہ کے پیارے ہیں. جہاں اللہ کے پیارے ہیں وہیں موت کو زندگی مل جاتی ہے. اب آگے میں آپ کو یہ عرض کروں، آیت نمبر 61 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے
اپنی مچھلی بھول گئے. اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنائی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خادم نے کہا، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی. اچنبا ہے یعنی عجیب بات ہے. قال ذلك ما كنا نبغي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہی تو چاہتے تھے کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہوگی وہیں اللہ کا پیارا حضرت خضر ملے گا، چلو وہاں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں، چلے میں یہ آیت مکمل کر کے پھر میں اس کی مفسرین کرام کی جو تفسیر باز کرتا ہوں. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جب تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نا سفید چادر ڈال کر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہاں پہنچے تو حضرت خضر کو دیکھا، وہ سفید چادر ڈال کے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، اور جسے جب وہ پا لیا ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا. اور جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ مچھلی جب مسالہ لگا کر کھائی گئی تھی تو وہ مچھلی تو ظاہر مر چکی تھی، پک چکی تھی، بن چکی تھی، بن چکی تھی. وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ میں کوئی کہانی، کوئی قصہ اور کوئی واقعہ اور من گھڑت کوئی باتیں نہیں سنا رہا ہوں. سورہ کہف 15واں سپارہ، آپ یہ جو میں موضوع عرض کر رہا ہوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے یہ شروع ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے تقریباً آیت نمبر 65 تک، اور پھر یہ واقعہ آگے چلتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مچھلی زندہ ہو گئی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مچھلی کو دم نہیں کیا تھا، مچھلی کو مس بھی نہیں کیا تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی کہتے کہ دم کر دیا، دم میں پاور ہے، آپ مچھلی کو مس کر دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک مردہ کو، ایک مرنے کے بعد مردہ کو زندگی مل جانا کوئی معمولی بات تھوڑی، اور قرآن کے متن سے ثابت ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس دریا یا اس سمندر کے پانی کے قریب حضرت خضر علیہ السلام وضو فرما رہے تھے. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام جس پانی سے وضو فرما رہے تھے وہ پانی کی نسبت اس سمندر سے، اس دریا سے ہو گئی، تو اس کے چھینٹے جو ہے مچھلی پہ پڑے تو مردہ مچھلی پہ زندگی آ گئی. نہ دم کیا نہ مس کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں حضرت خضر نے وضو فرمایا تھا، وہ پانی ظاہر ہے اس دریا میں یا سمندر میں وہ پانی ہے، اس پانی کے چھینٹے جب مچھلی پہ پڑے تو وہ اس کو زندگی مل گئی. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سانس مبارک لے رہے تھے، ان کی سانس مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں جو ہیں وہ ہوا میں پھیل رہی تھی، اور جب ہوا میں ان کی سانس مبارک کی برکتیں پھیلی تو وہ ہوا جب مچھلی کو ٹچ ہوئی تو اس نسبت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ولی ہیں. جب بنی اسرائیل کے ولی کی نسبت اگر پانی سے ہو جائے، اس کے چھینٹے سے،
موت کو زندگی مل سکتی ہے، مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، اور اگر اس سانس مبارک کی برکت سے، اگر ہوا میں اس ہوا کی برکت سے اگر مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تو امت محمدیہ کے ولی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ولی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو مردہ دل ہیں ان کو زندگی نہیں عطا فرما سکتے، ان کی کیا شان ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں، با کرامت بزرگ ہیں، بہت ساری ان کی کرامتیں ہیں، اور یاد رکھیے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی کیا ہی شان ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کس کی؟ فاتبعونی، میری اتباع سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلایا اور فرمایا، یہاں شرط لگائی کہ میں اس سے محبت کروں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، اس سے میں محبت کروں گا، یہاں شرط لگا دی۔ اور اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا یہ باری تعالیٰ تو محبت کرتا ہے، میرے لائق کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل امین کو اللہ فرماتا ہے آسمان والوں کو کہو کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل زمین والوں کو کہو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا ایمان ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پہلے اللہ محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پہلے اللہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی تو محبت، حقیقی محبت ہوتی ہے نا۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں کہ اگر ہمارے اپنے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے دربار میں، ان کے مزار میں، ان کی قبر پہ ہم یا تو شب قدر کو چلے جاتے ہیں یا شب برات کو چلے جاتے ہیں۔ سال میں کوئی اکا دکا، اکثر کی بات کر رہا ہوں، 2-3 دفعہ چلے گئے قبر پہ، بہت بڑا احسان کر لیا، 5 منٹ بیٹھے، زیادہ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا ہمارے پاس۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کے قبر پہ بھی نہیں جاتے، سالوں سال نہیں جاتے۔ لیکن قربان جائیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے۔ اب داتا صاحب کے دربار میں جا کر دیکھیے، لائن لگی ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب کے دربار میں جا کے دیکھیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، صبح ہو تو بھی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دن ہو تو بھی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، رات ہو تو بھی لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر جا کے دیکھیے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے رشک کا کیا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا کے دیکھیے، عبداللہ شاہ اصحابی کے مزار پر جا کے دیکھیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کے دیکھیے، خواجہ اجمیر کے دربار میں جا کے دیکھیے، داتا صاحب کے دربار میں جا کے دیکھیے، حضور غوث پاک کے دربار میں جا کے دیکھیے۔ جو بھی اللہ کے پیارے ہیں
ان کے دربار میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، نہ ان کا وہ اللہ کے ولی نہ خونی رشتہ ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ خالو ہے، نہ ماموں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ لوگ صبح ہوتی ہے تو ان کے دربار میں جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ان کے دربار میں جاتے ہیں، ان کے درجات بلندی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ان کے فیض و برکات کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کے مسئلے بھی حل فرما دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں۔ تو اللہ والوں کے دربار میں جانا، اللہ والوں کی تلاش کرنا، یہ اللہ والوں کی سنت بھی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اب آج حضرت داتا صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ گھر پہ جو بھی حسب توفیق ہے ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں محبت عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی رحمت مصطفیٰ عطا فرمائے، قبر میں بھی شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے، حوض کوثر میں بھی جام مصطفیٰ عطا فرمائے، پل صراط میں بھی صدائے مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے۔